کون سا حج آپ کرنا چاہتے ہیں؟ حج کی 3 موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ ایک حج تمتع ہے، اور دوسرا حج قران، اور تیسرا حج افراد۔ حج تمتع کا مطلب ایسا حج جس میں ایک ہی سفر میں آپ عمرہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد حج بھی کر رہے ہیں، درمیان میں آپ احرام کھول کر جتنے دن بھی وہاں پر رہنا پڑے حج کے شروع ہونے سے پہلے، 2 دن 4 دن، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کب پہنچتے ہیں، تو آپ عمرہ کرنے کے بعد نارمل جو کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ اب وہ احرام کی جو شرائط ہیں اس سے آپ باہر نکل آئے، اب نارمل آدمی کی طرح آپ زندگی گزاریں گے 3 دن 4 دن جو بھی ٹائم ہے، پھر اس کے بعد میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہوٹل میں ہیں یا جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے حج کی نیت کر کے آگے بڑھیں گے، پھر دوبارہ احرام باندھ کر۔ تو یہ جو درمیانی ٹائم ہے اس میں آپ اب ایک نارمل آدمی کی حیثیت سے ٹائم گزار رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی ایک سفر میں ڈبل فائدہ اٹھانا۔ عمرہ بھی آپ نے کیا، پھر اس کے بعد میں حج، اور عمرہ بھی آپ نے کیا، اور حج سے پہلے کا جو وقت ہے وہ آپ حج کے جو شرائط وغیرہ ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر کے آرام نارمل آدمی کی طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ یہ ہے حج تمتع۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ تو کیا، مگر یہ ہے کہ آپ احرام نہیں کھول رہے، ایک ہی احرام جو آپ نے باندھا ہوا ہے وہ عمرہ کرنے کے باوجود وہی کیری آن کریں گے حج تک، چاہے 3 دن ٹھہرنا پڑے، 2 دن ٹھہرنا پڑے یا 4 دن ٹھہرنا پڑے، وہ ساری جو شرائط ہیں احرام کی، وہ ریسٹرکشنز، وہ سب آپ کو اپلائی ہوں گی اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ قران والا جو حج ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے مشکل ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ احرام کی جو شرائط ہیں، آداب، وہ ساری اخیر تک چلیں گی آپ کے ساتھ۔ مثلا یہ ہے کہ حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام میں آپ بے احتیاطی سے غسل بھی نہیں کر سکتے، حالت احرام میں آپ کنگھی وغیرہ، تیل، یہ چیزیں بھی نہیں استعمال کر سکتے، حالت احرام میں سوپ، صابن وغیرہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بالکل اخیر دنوں میں پہنچے، ایک آدھ دن رکنا ہے تو ایک آدھ دن تو آدمی گزارا کر سکے گا، لیکن اگر زیادہ پہلے آپ پہنچ گئے 5 دن 6 دن، تو 5 دن یا 6 دن اسی کنڈیشن میں آپ کو گزارنے پڑیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ قران حج کے لیے آپ کا ہدی، یعنی جو قربانی کا جانور ہے، ساتھ ہونا چاہیے، وہ یعنی آپ نے پہلے پیشگی طور پر اس کا انتظام کیا ہوا ہو، تو یہ بھی ذرا پریکٹیکل بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے حج قران جو ہے یہ ذرا سا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد حج افراد۔ افراد کہتے ہیں سنگل حج اونلی، کہ اس میں عمرہ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم وغیرہ کرنے کے بعد اب آپ اسی احرام میں باقی رہیں گے حج شروع ہونے تک۔ وہ جو آداب ہیں احرام کے وہ سارے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، چاہے 5 دن کا ہو، 6 دن کا اسٹے ہو وہاں پر، یعنی حج سے پہلے، تو اتنے دن تک آپ کو اسی حالت میں رہنا ہوگا جیسے قران میں آپ نے کیا۔ مگر قران میں افراد میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ افراد سنگل حج ہے، صرف عمرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو اسی لیے علماء نے حج تمتع کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ ایک تو سہولت کے اعتبار سے بھی کہ عمرہ کر لیا، اس کے بعد احرام کھول دیے، نارمل آدمی کی طرح سے آپ وہاں رہیں، نفل طواف کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں جتنی آپ سے عبادت ہو سکتی ہے ایک نارمل آدمی سے۔ اور پھر اس کے بعد جو حج کی تاریخ ہے 8ویں ذی الحجہ، اس کو آپ جو ہے دوبارہ احرام باندھ کر وہیں سے جو ہوٹل وغیرہ ہے وہیں سے روانہ ہو جائیں گے، تو یہ آسان بھی ہے اور پریکٹیکل بھی یہی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ حج تمتع کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر تینوں حج کی قسمیں ثابت ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اب جب آپ احرام باندھ رہے ہوں تو آپ یہاں پر فیصلہ کریں گے کون سا حج آپ کریں گے، حج تمتع، حج قران یا حج افراد، کون سا آپ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ ہدی قربانی کا جانور نہ ہوتا تو پھر میں بھی تمتع کرتا، کیونکہ پہلے تمتع کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اس وقت سے یہ اجازت شروع ہوئی، تو بہت سارے صحابہ کو چونکہ پہلے سے معلوم نہیں تھا تو انہوں نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی۔ مگر
اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حج تمتع اور اس کی اہمیت، تو اسی لیے بہت سارے علماء ان کی یہ رائے ہے کہ حج تمتع جو ہے حج کی اقسام میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے صحابہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سا حج کیا؟ فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے صرف عمرے کی نیت کی، حج تمتع، اور اس کے بعد میں پھر وہ گئے عمرے سے فارغ ہو گئے، پھر اس کے بعد میں حج کی تاریخ مینا روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے دوبارہ احرام باندھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو عمرہ اور حج قران ایک ہی طرح سے نیت انہوں نے کی، اور کہتے ہیں کچھ ایسے تھے جو صرف حج کی انہوں نے نیت کی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ تینوں طرح کا حج صحابہ نے کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی غلط کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس میں سے کوئی حج کی قسم منسوخ ہو جاتی یا اس کی اجازت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ تو اس لیے وہاں جا کر لوگ عام طور پہ جو بحث کرتے ہیں یہ حدیث کو اچھی طرح سمجھیں کہ صحابہ میں سے کچھ نے پہلی قسم تمتع، کچھ نے دوسری قسم قران، کچھ نے تیسری قسم صرف حج افراد وہ انہوں نے حج ادا کیا۔ تو یہ جس طرح بھی چاہے جو بھی سہولت ہو وہ اس طرح سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن پہلے سے طے ہو تو اس میں آپ کو جب احرام باندھ رہے ہوں دشواری نہیں ہوتی۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔